رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور ہمارے لیے بڑا ہی سنہری موقع ہے تہجد کی نماز ادا کرنے کا۔ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی آسان ہے تہجد کی نماز ادا کرنا، اور تہجد کی نماز ضرور ادا کریں، کیونکہ یہ بہت ہی آسانی سے ہم رمضان المبارک میں تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، یہ نماز اللہ رب العالمین کو بہت بہت پسند ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نوافل تہجد کے نوافل ہیں، اور رمضان المبارک کی عظمت یہ ہے کہ اس میں نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا اللہ رب العالمین 70 گنا عطا فرماتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں موقع بھی ہے ہمارے لیے، اور اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے لیے بہت بہت آسان ہے تہجد کی نماز ادا کرنا۔ آج میں آپ لوگوں کو تہجد کی نماز ادا کرنے کا طریقہ سمجھانے جا رہا ہوں کہ نیت کیسے کریں گے، کتنی رکعتیں پڑھیں گے، اس میں کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے۔ دیکھیں، جب آپ عشاء کے فرض ادا کر چکے، اس کے بعد سے لے کر صبح طلوع فجر تک، فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک تہجد کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ پوری رات میں جب چاہیں آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کا افضل وقت صبح سحری کا وقت ہے، اور ہم اس وقت اٹھے بھی ہوتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے۔ تو اگر ہم سحری میں 5-10 منٹ نکال کر یہ تہجد کی نماز ادا کر لیں تو ہماری بڑی خوش قسمتی ہے۔ تو تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے، یہ آپ نے جان لیا۔ اب پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ لیکن سب سے پہلے نیت کریں گے، نیت کا کرنا یہ ضروری ہے۔ نیت کیا ہے؟ نیت دل کا ارادہ ہے۔ آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اتنا بھی کافی ہے، آپ کی نیت ہو گئی۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرتے ہیں تو یہ مستحب ہے۔ اس طرح نیت کریں گے کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز تہجد کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کے۔ تو اس طرح آپ نیت کر کے نماز شروع کریں گے، تکبیر تحریمہ کہہ کر ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر کوئی سورت ملائیں گے۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ صورتیں کوئی خاص پڑھی جاتی ہیں، اس میں کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں؟ تو اس اپنی غلط فہمی کو آپ دور کر لیں کہ تہجد کی نماز میں کوئی خاص صورتیں پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ جو بھی آپ کو قرآن مجید کا حصہ یاد ہے وہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ مان لو آپ کو سورہ اخلاص یاد ہے، قل هو اللہ احد، تو آپ اسی کی تلاوت کر لیں۔ رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیحات پڑھیں گے، رکوع سے کھڑے ہوں گے، پھر دونوں سجدے کی تسبیحات سبحان ربی الاعلی، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی صورت ملائیں گے۔ اگر آپ کو ایک ہی صورت یاد ہے تو دوبارہ بھی وہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی قل هو اللہ احد آپ کو صورت یاد ہے تو آپ دوسری رکعت میں بھی وہی صورت پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر رکوع کریں گے، دونوں سجدے، قاعدہ بیٹھیں گے، تشہد، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ اس طریقے سے آپ 2 رکعت، 4 رکعت، 6، 8، 10، 12 جتنی رکعت آپ پڑھنا چاہیں تہجد کی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12۔ یعنی اگر آپ 4 رکعت پڑھتے ہیں یا آپ کے پاس بالکل وقت کم ہے، 5 منٹ ہیں، 3 منٹ ہیں، تو آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو تہجد کی نماز ادا کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو یہ تہجد کی نماز ادا کرنے کا بالکل آسان سمپل سا طریقہ ہے۔ آپ اس طریقے سے یہ تہجد کی نماز ادا کر کے اس ماہ مقدس کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کر دیجیے گا، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔